بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہم جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ جو لائیو سیشن ہے ہمارا کویشچن آنسر کا، اس میں موجود ہوں، اور جتنے بھی ہمارے صلات پروگرام کے اسٹوڈنٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان تک یہ آواز پہنچ رہی ہوگی۔ ہمارا جو لاسٹ گروپ تھا صلات پروگرام کا، جو ایک بیچ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس میں 1079 یعنی 1079 اسٹوڈنٹ تھے، اور جو ہمارا ابھی نیو صلات گروپ جو کورس چل رہا ہے اس میں ٹوٹل جو یعنی اسٹوڈنٹ ہیں اپروکسیمیٹلی وہ تقریباً 1328 اسٹوڈنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو لیے نماز کا سیکھنا جو ہے وہ مبارک کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نماز سیکھنے کے بعد آگے دوسروں کو بھی نماز سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ابھی میں آپ لوگوں کے سوالات شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز شروع کرنے کے بعد یا نماز ختم کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو کہ ہمیں جب نماز شروع کی تھی تو وہ نماز کے وقت شروع ہونے سے 2-3 منٹ پہلے شروع کر لی تھی، تو کیا اس صورت میں وہ نماز ادا ہو جائے گی یا ہمیں نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو کی حالت میں ناخن کاٹ لیے جائیں تو کیا وضو ختم ہو جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ شکریہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا جو یہ سوال کیا گیا ہے کہ اگر یہ نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ نماز ٹائم سے پہلے پڑھی ہے، یاد رکھ لیں کہ اگر نماز ٹائم سے پہلے پڑھی ہو تو وہ نماز نہیں شمار ہوگی۔ ٹائم کا شروع ہونا یہ نماز کے لیے لازم ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جو پہلے پڑھے گی نماز ہے اس کو نفل سمجھا جائے، اور ٹائم داخل ہونے کے بعد وہ نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ اگر کچھ رکعتیں پہلے پڑھنی ہیں اور دوسری رکعتیں بعد میں ٹائم میں داخل ہو گئی ہیں تو تب بھی نماز کی ابتدا جو ہے وہ ٹائم سے پہلے ہوئی تھی، لہٰذا اس نماز کو نفل سمجھا جائے اور ٹائم داخل ہونے کے بعد دوبارہ سے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے لازم ہونے کا، فرض ہونے کا جو ایک جز ہے وہ اس کا ٹائم داخل ہونا ہے۔ اب کوئی انسان فجر کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو جب ٹائم داخل نہیں ہوا تو وہ نماز فرض اس پہ ہوئی ہی نہیں ہے، تو وہ انسان کیسے یہ نیت کر سکتا ہے یا ذہن میں سوچ سکتا ہے کہ میں فجر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں؟ وہ تو اس کا شروع ہی نہیں ہوا، اس لیے اس کو نفل سمجھا جائے گا اور اس کو نماز ٹائم شروع ہونے کے بعد دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی ناخن کاٹ لیے جاتے ہیں، بال کاٹ لیے جاتے ہیں، کوئی زخم ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا جیسے خون کا ایک جم جاتا ہے، چھلڑی سی بن جاتی ہے، اس کو اتار دیا تو وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا؟ نہیں۔ جب وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد ناخن اتار لیں، بال اتار لیں، یا جسم کے کسی حصے سے کوئی چیز اتر گئے جائے جو جسم کا حصہ تھی، مثلا جیسے میں نے بتایا ہے کوئی چھوٹا سا زخم ہوتا ہے جس میں چھوٹا سا جو ہے وہ خون کا طبقہ سو ہے وہ بن کے جم جاتا ہے، وہ پکا ہو گیا، اب وہ وضو کے بعد اتر گیا تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ وضو کرنے کے بعد تاکہ یہاں تک سمجھ لیں کہ اگر کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے اور بازو کے اوپر پلستر ہوا ہے، یا کوئی انگلی پہ یا کہیں پہ کوئی ایسی پٹی باندھی ہوئی ہے جس میں وضو کرنے کے دوران انسان نے مسح کیا تھا، اب وہ اس کے لیے وضو کر چکا ہے تو وضو جو ہے کرنے کے بعد اس نے وہ پٹی کھولنی پڑ گئی، اب اس نے پٹی وہ کھول دی تو اب وہ وضو جو ہے اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اس پہ آگے اور آ جائے تو انسان نے وضو کیا تھا اور جرابوں پہ مسح کیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے موزوں پہ مسح کیا تھا، اب وضو کرنے کے بعد اس نے موزے اتار دیے
تو اب وہ اس وضو میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں نماز پڑھ سکتا ہے. ہاں اب نیکسٹ وضو جب کرے گا تو پاؤں دھونے ضروری ہوں گے، لیکن جس وضو کے اندر اس نے مسح کر کے وضو کیا ہے وہ وضو تب تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وضو ٹوٹنے والی چیزوں میں سے کسی کو نہ اپنایا جائے. انسان کے یعنی پیشاب کے راستے سے یا بخانے سے کوئی چیز بھی نکل جائے یا انسان کو نیند آ جائے، جو کہ وضو کے ٹوٹنے کی چیزیں بتائی گئی ہیں، ان کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا. ناخن کاٹنے کی وجہ، ہاں ناخن لگا ہوا ہے، اب اگر بال کے برابر بھی پانی نہیں پہنچا ہے، اس پہ نیل پالش موجود ہے یا کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے پانی کراس کر کے نیچے نہیں جاتا ہے، وہ چیز لگی ہوئی تو وضو نہیں ہوگا. لیکن وضو کر لیا ایک ایسی چیز پہ جو اوریجنل ہوتی ہے، مثلا بال ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی بھی انسان کے ہاتھ کے اوپر بال چھوٹا سا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ بال کھینچا تو نیچے ایک ایسی جگہ موجود ہے جو بال کے برابر ہے، اس میں پانی نہیں لگا، اب وہ جائز ہے. اب کیونکہ پہلے آلریڈی اس پہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں تھی، وہ اوریجنل تھا. تو اوریجنل حالت میں ناخن کے کاٹنے سے یا اس طرح کسی چیز ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو رہے گا اس کا، چاہے وہ ناخن اتار لے، چاہے وہ یعنی جو ایک اس کی آلریڈی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو باقی رہے گا. امید ہے کہ بات سمجھ آتی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوشچن تھا کہ رمضان میں جو روزے کسی بھی عذر کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کی اگر قضا ساتھ ساتھ نہ ادا کی ہو، جیسے کہ ہر سال میں جو رمضان میں اگر بیماری یا کسی بھی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے تو اگر نہ اس سال میں ہم نے نہ اس کی قضا ادا کی ہو اور پچھلے جتنے بھی سالوں کے جو روزے ہمارے قضا ہو چکے تو ان کی پھر ہمیں کیا قضا دینی ہوگی؟ روزے رکھنے ہوں گے یا ان کی کوئی کفارہ دینا ہوگا؟ کلیئر کر دیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ایسے روزے جو روٹین میں رمضان میں رہ جاتے ہیں یا بیماری یا سفر کی وجہ سے بھی رہ گئے ہوں تو ان روزوں کی جو ہے وہ اگلے رمضان سے پہلے قضا دینی ہے، ان کی قضائی دینی ہے. وہ روزے نوٹ کریں جو عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوتے ہیں. مثلا عورت کے مخصوص ایام میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی، یا عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، یا عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں بھی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. بچے کو دودھ پلانے والی بھی، اور اسی طرح عورت جو پریگنٹ حاملہ ہوتی ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے. یا کوئی انسان بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کوئی انسان سفر پہ ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس طرح کے تمام چھوڑے ہوئے روزے بعد میں اگلے رمضان سے پہلے ان کی قضائی دینا ہے. اب نوٹ کریں اس بات کو، اب اس میں ذرا نوٹ کریں کہ اگر پچھلے رمضان کے کوئی اس طرح کے چھوڑے ہوئے عذر کی وجہ سے پچھلے رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے یاد آ جائیں کہ فلاں رمضان کے اتنے میرے روزے چھوٹے تھے اور میں نہیں کر سکے، تو اس کی بھی انسان کو قضائی دینی چاہیے جو اس کو یاد آ جائے. ایک ہے وہ روزے جو غفلت میں چھوڑے، بلا وجہ غفلت میں تھے، دین کا پتہ نہیں تھا، دین سے دور تھے، طاقت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عورت پیگننٹ نہیں ہے، کوئی عورت بچے کو دودھ پلانے والی نہیں ہے، کوئی جان بوجھ کے جو روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے. وہ صرف اللہ سے توبہ کرنی ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے. وہ صرف اللہ سے توبہ کرنی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے. یاد کر رکھیں اس بات کو کہ جو روزہ قضا کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے. اب ایک انسان جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑ رہا ہے، اب پیچھے کچھ سالوں میں ہمیں نہیں پتا تھا، ہم دین سے دور تھے، ہمارے سے وہ روزے رہ گئے پتہ نہیں 10 سال کے 15 سال کے، اب ان کا کیا کریں؟ ان کا اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگے، اور آئندہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں کہ قیامت والے دن فرضوں کی کمی جا کے نفلوں سے پوری کی جا رہی ہوگی. یاد رکھ لیں کہ کسی چیز کی قضا ہونا اس کی دلیل چاہیے ہوتی ہے.
جو دلیل ہمیں موجود ہے وہ عورت اگر مخصوص ایام میں ہے تو وہ بعد میں روزے رکھے گی، احادیث میں موجود ہے۔ اگر کوئی انسان سفر میں ہے تو وہ بعد میں فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں کی روزے رکھے گا، اس کی دلیل موجود ہے۔ جو عورت جو ہے وہ بیماری میں ہے، اس کی بھی یعنی کوئی بھی بیماری میں، اس کی دلیل موجود ہے۔ جو عورت اپنے یعنی حاملہ ہے، یا اگر کوئی عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مرضعہ ہے، تو وہ بھی روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے موجود ہے کہ وہ بھی روزے جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہے۔ اب یہ دلائل موجود ہیں۔ جو انسان بلا وجہ طاقت ہونے کے باوجود دین سے دور تھا، نمازیں چھوٹی ہوئی تھی، غفلت کے دنوں میں زندگی کے 2 سال 10 سال 20 سال گزار دیے، اب ان کا روزہ کیا کریں؟ اللہ سے معافی کریں، اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کریں۔ اس کی جو ہے وہ کوئی قضا نہیں ہے، اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی اس کی جو ہے وہ صرف اور صرف یعنی صرف اور صرف توبہ کرنی ہے، اس کی کوئی قضائی نہیں ہے۔ مت سمجھیں کہ اب 20 سالوں کے روزوں کی قضائی کیسے دیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اس سے پچھلا سوال جو آیا ہے، یہ میں آن لائن جنہوں نے بات کی اس کے جواب میں دے رہا ہوں کہ خون کا ٹیسٹ دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو فیصلہ کیا جائے کہ کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ ہاں، رائے ضرور موجود ہے فقہا کے ہاں کہ اگر خون نکل کے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے روایات بخاری میں بھی موجود ہے کہ جو نماز کی حالت میں تیر لگتے رہے، خون نکلتا رہا لیکن نماز جاری رکھی۔ نوٹ کریں اس بات کو، تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے اگر وضو کی حالت میں ٹیسٹ بلڈ دے دیا، وہ اس کا ٹیسٹ دے دیا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کی بہرحال اپنی جگہ پہ جو ہے وہ وضاحتیں بہت سے کی گئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاضل شفیق ہے۔ مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ عشاء کی نماز میں جب وتر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اور وہ پڑھنا بھول گئے اور پوری نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، پھر یاد آیا، تو کیا دوبارہ لوٹائیں یا کہتے ہیں نہیں پڑھیں؟ نمبر 1۔ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ خواتین کو جو مخصوص ایام آتے ہیں، اس دوران اکثر بچے سوال پوچھتے ہیں کہ خاص طور پہ رمضانوں میں بھی اور ویسے بھی عام طور پہ، مما آپ نماز نہیں پڑھ رہی، تو میں بچوں کے خاطر نماز کی طرح بیٹھ جاتی ہوں، اور کیونکہ اپنے ساتھ پڑھانا ہوتا ہے مجھے ان کو، تو میں ان کی وجہ سے نماز کی طرح بیٹھ جاتی ہوں اور میں یہ شو کرتی ہوں جیسے میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو یہ میرا عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس میں گناہ تو نہیں ہے؟ میں صرف تاکہ وہ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھے نا۔ اسی طرح روزہ بھی میں اسی طرح کرتی ہوں کہ بھی میرا روزہ ہے، تو وہ اب قرآن نہیں پڑھ پاتی، تو بچے بار بار میرے بہت اس معاملے میں سوالات کرتے کہ مما آپ نے، وہ ایون دوسروں کو بھی کمپلین کر دیتے مما نے تو قرآن پڑھا نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے پڑھیں نا؟ تو جی، جو لوگ فون پہ کال کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، پلیز جی صرف آپ کا میں سوال لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آج مما نے بھی آف کر لیا، تو اس وجہ سے قرآن کو تو خیر میں نہیں پڑھتی، لیکن نماز کے لیے میں بیٹھ جاتی ہوں کہ کم از کم یہ تو ہو کہ نماز فجر میں بھی اٹھتی ہوں یا جو بھی نمازیں اسی طرح ان کے ساتھ پڑھ لیتی ہوں ایسے دنوں میں۔ تو یہ میرا عمل درست ہے یا نہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو وتر کی نماز ہے، جو آپ کا پہلا سوال ہے، وتر کی نماز میں جو دعا پڑھنی ہوتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک ایسے انداز میں سکھائی ہے، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا سکھایا ہے، اس کے انداز پہ یہ دعا پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ دعا نہ بھی پڑھی جائے تب بھی وتر کی نماز ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر جان بوجھ کے ٹائم کی قلت کی وجہ سے وتر کی دعا نہ پڑھی تو تب بھی نماز وتر ہو جائے گی۔ وتر اصل میں دعا کا نام نہیں ہے،
وطر کا مطلب ہے کہ جیسے ہمارے عدد گننے کے جو گنتی ہوتی ہے نا، اس میں ایک طاق اور ایک ہوتا ہے، ایک طاق ہوتا ہے اور ایک جفت ہوتا ہے، یعنی ایک عود ہوتا ہے اور ایک جو ہے آپ اس کو کیا بولتے ہیں. تو جو وطر ہے عربی میں یعنی 3 5 7 9 11 یہ جو عدد ہوتے ہیں انہیں وطر کہا جاتا ہے. تو یہ جو وطر ہے، یہ جو وطر ہیں، یہ 3 رکعتیں پڑھنے کا نام وطر ہے. دعا پڑھ لی جائے تو ثواب ہے، اور اگر دعا نہ بھی پڑھی جائے تو انشاءاللہ تعالی وطر ہو جائیں گے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جو دوسرا آپ کا سوال ہے، یاد رکھ لیں کہ نماز تو چلو ان کے لیے ایک ایکٹنگ سی تھوڑے سے بیٹھ جانا تاکہ بچے کو تعلیم ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن روزے کے لیے تھوڑا سا یعنی اپنی زبان سے ادا کرنا کہ نہیں میرا روزہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا. اس کو اگر بچوں کو سکھایا جائے کہ تھوڑا سا اسی کوئی تعلیم دے دی جائے کہ مجھے جو ہے وہ اب روزہ رکھنے کی کوئی رخصت ہے، یا کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس میں کم از کم انسان زبان سے جو ہے کوئی ایسا الفاظ نہ بولے جس میں جھوٹ کی کوئی ملاوٹ آتی ہو، تو یہ بہتر ہے. تیسری چیز جو ہے قرآن مجید کا پڑھنا. دیکھیں قرآن مجید کا پڑھنا تو مخصوص ایام میں منع نہیں ہے، عورت پڑھ سکتی ہے. جو صحیح بات ہے اس کے مطابق، اس کے بارے میں ایک پوری تفصیل سے ویڈیو موجود ہے یہاں آن لائن، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. عورت اپنے مخصوص ایام میں قرآن مجید پڑھ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو روایت، اس میں کوئی ایسی روایت نہیں آئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو. باقی قرآن مجید کی آیت جو ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کے بارے میں بھی صحیح رائے یہ ہے کہ یہ آیت فرشتوں کے بارے میں ہے اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے. تفصیل کے ساتھ اس کی ویڈیو یہاں پہ موجود ہے کہ عورت مخصوص ایام میں قرآن مجید پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی، اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پڑھ سکتی ہیں، اس لیے قرآن مجید ان دنوں میں پڑھا جائے. جو چیزوں سے روکا گیا ہے وہ مرد عورت کا ایک ساتھ یعنی ان ایام میں ملنا یا روزے رکھنا یا نماز پڑھنا یا طواف کرنا، یہ منع ہے. باقی ساری چیزیں جو ہے وہ کوئی منع نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، میرا یہ سوال تھا کہ اگر ہم باہر گئے ہیں، مالز میں ہیں یا کوئی شاپنگ سینٹر ہے، وہاں پر ہمیں نماز پڑھنی ہے اور ہمیں ایک روم دیا گیا ہے جہاں پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، تو ہماری نماز قبول ہوگی اگر ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں تو؟ اور یہ بھی سوال ہے کہ ابھی گھر میں بچوں کے سافٹ ٹوائز ہوتے ہیں، ڈالز ہوتی ہیں، تو لائک بیگز ہوتے ہیں جس پر تصویریں ہوتی ہیں، کارٹونز ہوتے ہیں، تو وہاں مطلب وہ روم میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو نماز میں منع کیا گیا وہ یہ کہ سامنے کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے جو انسان کو نماز میں مشغول کرے، جس میں انسان کی توجہ ہو رہی ہو. باقی یہ کہ اگر کمرے میں کہیں آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی پوسٹر لگے ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی تو نماز ہو جائے گی. باقی گھر میں جو اس طرح ڈول وغیرہ ہوتے ہیں، بہتر ہے کہ انسان کو ایسی چیزیں نہ لایا جائے جو انسانی شکل کی ہوں یا کسی جاندار کے ڈول ہوں، ان سے بچنا چاہیے، یا کوئی ایسے کپڑے لینے سے بھی بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا کمرے میں پڑا ہو کوئی ہو تو نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نماز کے بارے میں یہ کویسچن تھا کہ جب ہم فجر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو 2 سنت پڑھتے ہیں، تو کیا اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے دعائیں تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، یا قرآن شریف کی کچھ آیتیں یا کوئی سورہ پڑھنی ہو، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے فرض پڑھیں؟ درمیان میں یعنی کہ سنت اور فرض کے درمیان کیا ہم بیٹھ کے کچھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں پہلے سنت اور فرض پڑھنے کے بعد باقی سب تسبیحات پڑھنی چاہیے. لیکن جو سنت اور فرض کے درمیان میں کسی وقت بیٹھتی ہوں، لیکن وہ یعنی کہ طلوع آفتاب سے کافی پہلے میں فرض پڑھ لیتی ہوں، بٹوین سنت اور فرض کے میں سم ٹائم 15-10 منٹ بیٹھ جاتی ہوں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ تو پلیز مجھے بتائیے گا. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں تہجد کے ٹائم اٹھنے کی، اور عشاء کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اور سم ٹائم ہم وطر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وطر تہجد کے بعد کی آخری نماز جیسے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں.
تو کیا ایسا ہے کہ اگر میں مغرب کی ہم لوگ نماز پڑھیں، عشاء کی سوری، اور اس کے بعد ہم 2 وتر پڑھ لیں اور سو جائیں، اور جب تہجد کے لیے اٹھیں تو 1 وتر پڑھ لیں، کیا ایسا ہے؟ کیونکہ سم ٹائم نیت کر کے آپ سوتے ہیں تہجد کے وقت کی اور آپ اٹھ نہیں سکتے تو وتر رہ جاتے ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ عشاء کے بعد اگر ہم عشاء کی نماز کے ساتھ ہم 2 وتر پڑھ لیں اور 1 وتر ہم تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے پڑھیں تو پلیز مجھے ان کا جواب دیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پہلا آپ کا سوال ہے سر، اس میں یہ ہے کہ فجر کی سنتوں اور فجر کے فرضوں کے درمیان میں وقفہ کرنا اور تھوڑا سا بیٹھ کے کوئی ذکر اذکار کر لینا، بلکہ یہ جائز نہیں بلکہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بلکہ دائیں سائڈ پہ اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کے لیٹتے بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے بعد فجر کے سنتوں کے بعد اور فجر کے فرضوں کے درمیان دائیں سائڈ پہ ہاتھ کو نیچے رکھ کے زمین پہ لیٹنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آج کل ہم سے چھوٹی جا رہی ہے، مفقود ہو گئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد یہ جو ہے وہ ہاتھ پہ رکھ کے تھوڑی دیر دائیں سائڈ پہ لیٹ جاتے تھے، اللہ کو یاد کرتے رہتے، ذکر اذکار کرتے رہتے، پھر اٹھ کر جو ہے وہ فجر کے فرض پڑھتے یا یعنی فرض پڑھانے کے لیے جاتے. تو اس طرح کر کے وقفہ کرنا فجر کے سنتوں اور فرضوں کے درمیان تھوڑا سا، جس میں کوئی دعائیں کی جا رہی ہوں، ذکر اذکار کیا جا رہا، تو جائز ہے، بہتر ہے، افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. باقی ظاہر ہے کہ فرضوں کو سورج نکلنے سے پہلے جو ٹائم ہے اسی میں پڑھنا ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ فرضوں کو آپ لیٹ کر دیں، لیکن ایسا وقفہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے. امید ہے کہ آپ کا پہلا سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وتر جو ہے اس کو جو ہے وہ 2 وتر عشاء کے ساتھ اور 1 وتر رات کو پڑھ لی جائے، یہ جائز نہیں ہے. وتر ہوتا ہے جو ایک ساتھ ہی ایسی نماز پڑھی جائے جو 3 بنتی ہے یا 1 بنتی ہے یا 5 بنتی ہے. اگر آپ 2 پڑھ لیں عشاء کے بعد اور 1 رات کو پڑھیں تو جائز نہیں ہے. وہ جو 1 رات کو پڑھنا ہے وہ بھی عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. یاد رکھ لیں کہ جو وتر ہے وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. یہ وتر الگ نماز ہے جو کہ تہجد کی نماز کا حصہ ہے. وتر تہجد کی نماز ہے، عشاء کی نماز نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہم اس کو عشاء کی بعد اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ رات کی تہجد بھی ہماری ہو گئی. جس نے وتر پڑھ لی اس کی تہجد بھی ہو گئی. ہاں، اس کا افضل زیادہ ثواب یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے جائیں. تو اس لیے اگر جہاں پہ 1 رکعت اٹھ کے پڑھنی ہے وہیں پہ ہی 3 رکعتیں پڑھ لیں. لیکن اگر انسان نے کوشش کی، ڈر تھا کہ پتہ نہیں میں اٹھوں نہ اٹھوں، اور وتر پڑھ لیے عشاء کے بعد، پھر اگر رات کو دوبارہ جاگ آ گئی تو وتر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نفل پڑھ سکتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال ہے کہ کسی وجہ سے کبھی کوئی کام یا کوئی کہیں پر جا کے آئے تو نماز کے لیے دیر ہو گئی، یعنی پورا وقت ختم ہونے کو ہے، بس 1 رکعت پڑھ سکتے مشکل سے، ایسا وقت ہے تو کیا کریں ہم؟ مطلب پوری نماز ادا کر لیں یا پھر کم کریں یا پھر قضا کر لیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر نماز میں 1 رکعت بھی باقی رہتی ہے تو فوری وضو کر کے جو ہے یعنی فرض شروع کیجیے، سنتیں چھوڑ دی جائیں، فرض پڑھ لیے جائیں. فرضوں کی 1 رکعت بھی وقت میں مل گئی تو انشاءاللہ تعالی وہ نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پالی، یعنی فرضوں کی 1 رکعت پالی، اسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پڑھ لی تو اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی. یاد رکھ لیں کہ سورج کے طلوع ہوتے ہوئے نماز پڑھنا منع ہے. وہ نماز ہے جو نفل نماز ہوگی، جو اس کے علاوہ ہوگی. اس دن کی جو فجر کی نماز ہے، اس دن کی جو عصر کی نماز ہے، اگر وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں سورج طلوع ہو گیا تو تب بھی وہ نماز ادا ہوگی. سورج کے غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت مل گئی تو وہ نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی. اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، فوری پڑھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم جی، میرا سوال یہ تھا کہ تہجد کی نماز کے لیے نیند لے کر اٹھنا ضروری ہے یا ہم جاگتے ہوئے بھی پڑھ سکتے کیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تہجد کی نماز کے لیے سونا کوئی لازم نہیں ہے. ہاں اس کو جو ہے وہ آخری وقت میں رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آخری حصے میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے. اس کے لیے سونا کوئی لازم نہیں ہے. جو ہم عشاء کے بعد وطر پڑھتے ہیں وہ بھی تہجد ہی ہوتی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جاگتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی کہتا ہے کہ نیند ہی یہ وہی ضروری سوال ہے. تو اس کا یہی کنفیوژن تھا، تو یہی پوچھنا تھا کہ ہم جاگتے ہوئے یہ ہو چکا ہے. السلام علیکم جی، یہ پوچھنا تھا کہ جب حافظ صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو پیچھے والوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نماز کے پروگرام میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو اگر امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو تب بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہوتی ہے. امام نے اگر قرات شروع بھی کر دی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد تو تب بھی آپ پیچھے سے جا کے ملے ہیں تو تب بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا. یعنی اللہ اکبر کہہ کے امام نے فاتحہ شروع کر دی ہوئی تو اب آپ کو سبحانک اللہم یا دعائے استفتاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف سورۃ فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پڑھیں اور خاموش ہو جائیں اور امام کی قرات سنیں. اس سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اسی نماز کے پروگرام میں جو سورۃ فاتحہ والی ویڈیو ہے آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں، اس میں یہ تفصیل سے بات بتائی گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور سجدے میں ہم دعائیں کر سکتے ہیں یا صرف سجدے کے ارکان پورے کرنا ہے، کر کے اٹھ جائیں کہ ہم اپنے سجدے میں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سلسلے میں بھی سجدے کی ویڈیو میں بات سمجھائی گئی ہے کہ سجدے کے جو تسبیحات ہیں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، کوئی بھی انسان پڑھنے کے بعد عربی زبان میں وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی جگہ پہ حدیث میں آئی ہوئی ہیں ان دعاؤں کو آپ سجدے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں. سجدے کی حالت میں پڑھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. یعنی وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی موقع پہ ثابت ہوں ان دعاؤں کو آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے. امید ہے کہ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی، میری آواز پہنچ رہی ہوگی. اللہ اکبر. جی میں یعنی سجدے کی حالت میں وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی موقع پہ پڑھی گئی ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تسبیحات کے بعد قرآنی دعائیں سجدے میں پڑھنا منع ہے. قرآن کی کوئی بھی دعا سجدے میں پڑھنا منع ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میری آواز پہنچتی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ پرابلم آ گئی ہے، 1 منٹ رکیے گا. جی 1 منٹ ویٹ کیجیے گا. جو لوگ مکسر پہ سن رہے ہیں کیا ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی 1 منٹ صرف. جی جزاکم اللہ احسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسے
جی میں آگے سوالوں کی طرف آتا ہوں. جی آپ لوگ ویٹ کیجئے گا، جو لوگ آن لائن مجھے کال کرنے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. 1 منٹ کیجئے گا. جی 1 منٹ صرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، السلام علیکم وبرکاتہ. سر میرے 3 سوال تھے. ایک تو ایسے سر اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، تھوڑی دیر ویٹ کر لیں کہ جو میرے پاس پہلے سوالات ہیں میں ان کو پورا کر لوں، پھر میں آپ کو دیتا ہوں. تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو وضو کے طریقے میں آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈال کے کھینچنے کے لیے فرمایا ہے، کیا کوئی آسان نسخہ نہیں ہو سکتا؟ یہ کھینچنا ذرا سا کافی مشکل لگتا ہے. آپ پانی آدھا تو ڈال سکتے ہیں لیکن کھینچنے میں ذرا سا تکلیف ہوتی ہے. اس کا کوئی آسان بدل بتا دیں، بڑی مہربانی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا سوال یہ ہے کہ وضو کے طریقے میں جو ہم نے ویڈیو میں بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 1 چلو پانی کا لیتے، آدھا جو ہے وہ کولی کرتے اور آدھا ناک میں ڈالتے. جو طریقہ بتایا گیا وضو کے ویڈیو میں، یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سنت کا طریقہ ہے وہ یہی ہے. اپنے آپ کو عادت اگر ہم ڈالنے کی کوشش کریں تو کوئی مشکل نہیں ہوگا. میکسیمم 1 ویک مشکل لگے گا، اس کے بعد دوبارہ عادت صحیح ہو جائے گی. میں بھی بذات خود پہلے یہی کرتا تھا کہ الگ سے کولی کرنا اور الگ سے ناک میں پانی ڈالنا. یہ اگرچہ کچھ علماء اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ مجبوری میں ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یہ کر لیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت طریقہ آیا ہے وہ یہی ہے کہ 1 چلو میں پانی لیا جائے، آدھا منہ میں ڈالا جائے اور آدھا ناک میں کھینچ کے اور پھر ناک والا پہلے نکال کے پھر منہ والا نکال دیا جائے. یہ اصل سنت سے طریقہ اسی طرح ہی ہے. کوشش کر لیں، مگر انسان نہیں کر سکتا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. الگ الگ اگر کلی اور کریں گے اور ناک میں پانی ڈال کے نکالیں گے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن جو سنت ہے وہ اس پہ عمل کرنا وہ رہ جائے گا. کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے غسل کے متعلق سے ایک سوال کرنا تھا. میں نے کافی اسکالرس کو سنا ہے، لیکن کئی بار میں کنفیوز ہو جاتی ہوں. میرا مسئلہ یہ، چاہے وہ حیض کا غسل ہو یا پھر جنابت کا غسل ہو، تو اس میں جب ہم غسل کرتے ہیں تو جب ہم نہانے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو کیا پہلے ہی غسل کے جو کام کرنے کے ہوتے ہیں، جیسے پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر شرمگاہ دھو کے، پھر ہاتھ دھو کے، پھر جو بھی اس کا میتھڈ ہے وہ کریں، یا پھر ہم پورا نہا لیں اس کے بعد غسل کا جو طریقہ ہے وہ کریں؟ کیونکہ میرے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ پہلے غسل کا جو فرائض ہے وہ پورے کر لیں، اس کے بعد پورا پانی نہائیں. تو بعد میں اگر ہم پانی نہ دیں تو ہمارے جسم کو ہاتھ لگتا ہی ہے نا، ہمارے شرمگاہ وغیرہ کو دھونے کے لیے. تو پھر کیسے؟ تو آپ مجھے تھوڑا اس کے بارے میں جواب دے سکتے ہیں کیا کہ غسل جب ہم کرتے ہیں تو پانی نہانا جب شروع کرتے پہلے کریں یا آخر میں کریں؟ جواب کی منتظر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں غسل کی ویڈیو میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ غسل کو آپ شروع سے اسی طریقے سے کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اصل میں ہم کنفیوژن اس میں ہیں کہ وضو اگر انسان کو غسل کے دوران اپنا ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کو اس طرح وضو بعد میں دوبارہ کرنا ہے، غسل تو ہو گیا، یعنی انسان کو وضو دوبارہ کرنا ہے. وہ جیسے غسل پورا ہوگا بعد میں وضو بھی الگ سے کر لے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ رکھیں کہ پہلے شرمگاہ کو دھو لیا جائے، پھر انسان اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ یہاں تک دھو لے صابن سے، پھر جو ہے وہ وضو کرے جیسے وضو کرنا ہے، اور سر کے مسے کی باری آئے تو بالوں پہ پانی ڈالے اور پھر پورے جسم میں پانی ڈال لے. تو شروع سے ہی اس طرح کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اب انسان کہتا ہے کہ جی وہ غسل کرے گا تو ہاتھ تو اس کی شرمگاہ کو لگ سکتا ہے. بھائی لگ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، میں آپ کو اس کا ایک حل بتاؤں
کہ شروع کے اندر انسان اپنے نیچے والے حصے کو ناف سے لے کے نیچے والے حصے کو پانی ڈال کے صابن لگا کے دھو لے، ٹھیک ہے؟ اب انسان کو دوبارہ وہاں پہ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ ہاتھوں کو دھوئے اور وضو کرے جب بالوں کے آئے تو تب انسان بالوں کے اوپر پانی ڈال لے اور پھر پانی جسم پہ ڈال لے اور پھر بالوں کو صابن سے یا شیمپو سے اور باقی جسم جو اوپر والا حصہ رہ گیا ہے اس میں صابن لگا لے. تو اس طرح کر کے اس کے ہاتھ نیچے نہیں لگیں گے تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا، اس کا وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہوگا. باقی رہا کہ اس میں آپ کے نے جو ایک بات ایڈ کی نا، غسل کے فرض پہلے پورے فرض کیا ہے؟ عموماً بتایا جاتا ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں: ناک میں پانی ڈالنا، کولی کرنا، غرارے کرنا اور پورے جسم پہ پانی پانا. یہ 3 فرض کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں کسی سے، آئیے کہ اس انداز سے کون سی حدیث آئی ہے جس میں کہا گیا 3 فرض ہے؟ کہیں بھی نہیں کہا گیا. بھئی غسل کا تو طریقہ آیا ہے نا، ہمیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ ہم اس میں سے 3 چیزیں چن لیں اور کہیں گے 3 فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو غسل کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا دیا. اس لیے جو سارا طریقہ ہے وہ سارا ہی کرنا ہے. یعنی اس میں یہ کہنا وہ بھی یہی ہے کہ پورے جسم پہ پانی بہانا ہوتا ہے، اچھی طرح غرارے کرنے ہوتے ہیں، اچھی طرح ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے. تو جو وضو ہے وہ بھی تو اس میں سے، صرف یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں مشکل ہے تو ٹھیک ہے، آپ جیسے مرضی کر لیں، یعنی پورے جسم پہ پانی ڈال لیا، اب جو ہے وہ صابن لگا لیا پھر پورے جسم پہ، تو بعد میں وضو کر لیں، غسل پھر بھی ہو جائے گا، بعد میں وضو کر لیں. لیکن جو طریقہ ہے وہ اس کو اگر اپنائے تو زیادہ بہتر ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، اسی کے مطابق غسل کیا جائے، چاہے غسل جنابت ہے، چاہے غیظ سے ہے، جس کی وجہ سے بھی ہے، تمام طرح اگر اس طرح کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، یہ سوال پوچھنا تھا کہ نماز میں، عمرہ میں، حج میں عورتوں کو منہ نہ ڈھکنے کا حکم ہے کہ وہ منہ نہ ڈھکیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیا اس کا کچھ وجہ بیان کی گئی ہے یا یہ صرف حکم ہے جو ماننا ہے؟ اور ویسے تو یہ کہا گیا ہے نا کہ عورتیں ویسے پیچھے رہیں اور ان کا لباس بھی ایسا ہو. ویسے حج میں بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی مرد اگر ہے پاس سے گزر رہا ہے تو ہاتھ سے یا کسی اور چیز سے وہ آگے اپنے چہرے کے آگے لے آئیں، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی کوئی وجہ ہے یا بس حکم ہے؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ نہ ڈھانپا جائے، یہ حکم ہے. اس کی وجہ اللہ عالم. اتنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس پہ عمل کیا جائے. ہاں اتنا ہے کہ عورت اپنے دائیں سائڈ سے یعنی سیدھے اور الٹے ہاتھ سے کپڑا ذرا چہرے پہ آگے رکھتی ہے، ادھر سے تھوڑا سا آگے کر لیا، ادھر سے تھوڑا سا آگے کر لیا، یہ مقصد ہے. اور کچھ جگہوں پہ جو عورتوں نے ایک ایسا نقاب بنا لیا ہے کہ اس حجاب کے اندر کوئی پلاسٹک کی چیز آگے کر لی جاتی ہے ٹوپی سے، اور اس کے آگے یوں آ رہا ہوتا ہے اور سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ چہرے سے ٹچ ہونا مانا ہے. حالانکہ ٹچ کا مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اصل میں جو مقصد ہے نا حجاب کا مقصد ہے انسان اللہ کے آگے، یعنی احرام کا جو مقصد ہے انسان اللہ کے آگے عاجز ہونے کی صورت میں جائے. انسان اللہ کے سامنے جو ہے وہ ایسا بن کے جائے کہ وہ ایک غریب ہے، مسکین ہے، اس طرح کر کے رب کے سامنے جائے. کوئی فخر کا لباس نہیں. اب مردوں کے لیے 2 چادریں ہوتی ہیں، سفید وہ پہنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ ایسا لباس ہو. عورت کے لیے بھی یہ کہا کہ ایسا لباس لے لے کہ اب چہرے کو ڈھانپنے کے لیے الگ سے کپڑا ہو، یہ ہو، اس تکلفات سے بچایا گیا ہے. باقی رہا کہ اتنا کپڑا بڑا ہو جائے جو چہرے سے دائیں سے بائیں سے تھوڑا سا آگے کر کے نکلا ہوا ہو تو وہ بہتر ہے. یہ اس طرح کا حکم ہے. یہ بھی جو حکمت ہے یہ بھی ایک واللہ عالم ہے. اصل چیز کیوں بتایا گیا اللہ عالم. اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو کرنا ہے. جی جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ آئی ہیو اے کوشچن اینڈ وچ از دیٹ کہ جب ہم واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو ایک کوشچن تھا اس کے اندر بھی، کوئز کے اندر بھی، کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟
کائنڈلی مجھے نا یہ چیز کنفیوز کر رہی ہے اور اس کا مجھے آنسر بتا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات یاد رکھ لیں کہ دین اسلام وہ ہے کہ جس کو جتنا کیا جائے اتنا کرنا ضروری ہے اور جس کو جتنا چھوڑ دیا اتنا چھوڑنا ضروری ہے. یہ ایک الگ سے بات نوٹ کر لیجئے کہ دین اسلام میں اگر بولا گیا بسم اللہ تو ہم بسم اللہ پڑھیں گے, اپنی طرف سے الرحمن الرحیم کا اضافہ نہیں کریں گے. جہاں پہ الرحمن الرحیم کا اضافہ کیا گیا وہاں پڑھیں گے. قرآن مجید کی صورتیں پڑھنے میں, قرآن مجید کو شروع کرنے میں جو ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے شروع میں صرف بسم اللہ اتنا موجود ہے. جو دعا ہے واش روم میں جانے کی, اس کے بھی شروع میں یہ اضافہ حدیث میں صرف اتنا آیا ہے, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں ہے. کھانے سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ صرف بسم اللہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سم اللہ وکل بیمینک, بسم اللہ پڑھو اور رائٹ ہینڈ سے, دائیں ہینڈ سے کھاؤ. اسی طرح جب وضو سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے بھی شروع میں صرف بسم اللہ ہے. بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اب کہتے ہیں چلے ثابت نہیں تو کیا حرج ہے, الرحمن الرحیم ہی تو پڑھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دین اسلام جس کا نام ہے جتنا کیا اتنا کرنا سنت ہے, جتنا نہیں کیا اس کا نہ کرنا بھی سنت ہے. سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول نے دیا اس کو لے لو, جو نہیں دیا اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹو. یعنی جو نہیں کیا اس کا نہیں کرنا بھی سنت ہے. ہم اپنی طرف سے اگر کہیں کہ کیا حرج ہے فجر کی جو ہے وہ 4 فرض پڑھ لوں, کیا حرج ہے, 2 رکعتیں ہی زیادہ کر رہا ہوں نا, کہاں منع کیا گیا؟ بھئی کہیں نہیں منع کیا گیا. آپ جا کے سارا قرآن چھان لیں, پوری احادیث چھان لیں, کہیں نہیں منع کیا گیا. فجر کے 4 رکعتیں نہیں پڑھنی, 1 رکعت میں 4 سجدے نہیں کرنے, جو ہے وہ 1 رکعت میں جو ہے وہ 5 رکوع نہیں کر, ایسا کہیں نہیں کہا گیا. بلکہ اس کے الٹ ہے کہ ثابت ہی صرف 2 رکعتیں ہیں, ثابت ہی 1 رکعت میں 2 سجدے ہیں, ثابت ہی 1 رکعت میں 1 رکوع ہے. تو دین اسلام میں یہ دیکھا جاتا ہے عبادات میں ثبوت, ثابت اتنا ہے تو اتنا کرنا ہے. اب بسم اللہ پڑھنا نماز کے اندر, یعنی اعمال کو شروع کرنے میں کوئی بھی کام شروع صرف بسم اللہ ہے. الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ خاص ہے. تلاوت جب کرنی ہے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. جو دعائیں ہیں مثلا واش روم میں جانے کی ہے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, بسمک اللہم اموت واحیا, بسمک اللہم اموت واحیا, یہ جو ہے وہ سونے کی جو دعا موجود ہے. اور یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثابت نہیں ہے, اس لیے پڑھنا جائز نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز کا اضافہ کیا جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے. لہٰذا وضو سے پہلے بھی صرف بسم اللہ ہے, کھانا کھانے سے پہلے بھی صرف بسم اللہ ہے, اور الرحمن الرحیم نہیں ثابت ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جب آپ کلی اور ناک میں ایک ساتھ ہی پانی ڈالتے ہیں تو 3 دفعہ میں سے کئی ایک بار ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ دونوں نتنوں میں پانی مکمل نہیں گیا, کبھی ایک میں لگتا ہے چلا گیا اور دوسرے میں نہیں جا سکا, تو اس کیس میں وہ دوبارہ دہرانا پڑے گا وہ والا 3 بار میں سے کسی ایک بار میں اگر نہیں گیا تو پھر اس کا مطلب ہے 4تھی بار ہمیں چڑھانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے اسی طرح ہی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر 3 بار میں سے کسی بار میں نہ بھی گیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, 2 بار بھی جائز ہے, 1 بار بھی جائز ہے. وضو کے تمام اعضاء 1 بار بھی دھوئے جا سکتے ہیں, 3 بار بھی دھوئے جا سکتے ہیں, اور 2 بار بھی دھوئے جا سکتے ہیں, 3 سے زیادہ منع ہے.
لیکن اس میں دھونا ہوتا ہے، پانی لے جانا نہیں ہوتا ہے. اگر پانی نہیں گیا تو اگر آپ اس کو چوتھی بار پانی لے کے جا رہے ہیں لیکن وہ جا تیسری بار رہا ہے تو جائز تو ہے، لیکن بہتر ہے کہ 3 بار میں، اگر کسی ایک بار میں پوری طرح پانی نہیں بھی گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی ایک بار میں تو گیا ہوگا، اس لیے وضو صحیح ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چوتھی بار بہرحال لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی ایک بار میں بھی چلا گیا تو وضو ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی ٹریولنگ کر رہا ہے 20-25 دنوں کے لیے، اگر وہ کہیں ٹھہرا ہے اور تو اس کو صرف 15 دن کے لیے ہی سفر نماز ادا کرنی ہوگی یا پورے دن کے لیے، اور مطلب پورا ٹرپ. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر اگر رہنے والا امامت کراتا ہے تو کیا جو مسافر ہے اس کو بھی فرائض فل یعنی 4 اگر وہ پڑھتا ہے تو فرائض اس کو بھی مسافر کو بھی 4 ادا کرنی ہے یا 2، یا اگر امامت مسافر کراتا ہے جو رہنے والا ہے رہائشی ہے وہاں کا، وہ فرائض 4 پڑھے گا کہ 2 پڑھے گا؟ تو یہ میرا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کسی سفر پہ جاتے ہیں تو اگر تو وہاں 3 دن قیام ہے تو پھر 3 دن سے کم رہنا ہے تو آپ قصر ہی پڑھتے رہیں گے. اگر 3 دن سے زیادہ رہنا ہے تو پھر پہلے دن سے ہی پوری نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. جب انسان کو پتہ ہو فکس میں نے جو ہے وہ 10 دن رہنا ہے، 15 دن رہنا ہے، 20 دن رہنا ہے، تو آپ پہلے دن سے ہی پوری نماز پڑھنا شروع کر دیں. لیکن اگر 2 دن رہنا ہے، 1 دن رہنا ہے، 3 دن سے کم رہنا ہے، 3 دن رہنا ہے، تو پھر آپ قصر نماز پڑھتے رہیں ساری نمازیں. باقی رہا کہ اس سے زیادہ رہنا ہے تو پھر شروع سے ہی پوری نماز پڑھنا شروع کر دیں. یعنی میکسیمم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے اگر انسان کو پتہ ہی نہیں میں نے کب جانا ہے، ابھی جانا ہے، کل جانا ہے، ابھی جانا ہے، کل جانا ہے، اگر ایسی سچویشن ہو رہی ہو، ٹکٹ نہیں مل رہی ہے، ابھی جانا ہے، کل جانا ہے، تو ایسی صورت میں چاہے 10 دن بھی گزر جائے، 20 دن بھی گزر جائے، مہینہ بھی گزر جائے، تو پھر قصر ہی پڑھی جاتی رہے گی. لیکن جب فکس پتہ ہو 3 دن سے زیادہ ہے تو پھر پوری نماز پڑھنا شروع کر دیں گے پہلے دن سے، اور اگر پتہ ہو 3 دن سے کم ہے تو پھر قصر ہی پڑھتے رہیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں کا امام مقیم ہے، وہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مقیم مسافر بھی اسی طرح 4 رکعتیں ہی پڑھے گا. اور اگر امامت مسافر کروائے گا تو اپنی 2 رکعتیں پڑھے گا، اور پیچھے والا اس کے پیچھے یعنی جو مقیم ہے وہاں کا، وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کھڑا ہو کر اپنے باقی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرے گا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اس کے بارے میں تفاصیل دلائل کے ساتھ احادیث میں ویڈیو موجود ہے مسافر کی نماز، اس کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ نے وضو میں جو کلی کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے کہ یعنی کہ ہتھیلی میں پانی لے کے پہلے منہ میں ڈالیں کلی اور اسی پانی کو ناک میں بھی ڈالیں، بٹ اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ، امپاسبل. بہت کوشش کیا لیکن نہیں ہو رہا ہے. ہم سالوں سے ماشاء اللہ 68 بٹ سالوں سے جو ہے ہم لوگ وہی کر رہے ہیں، 3 بار کلی کرتے ہیں اور اچھی طرح سے یعنی کہ ایسے کر کے یعنی کہ حلق تک کے پانی جائے، اور انگلی سے ہم لوگ پورے دانت وغیرہ بھی صاف کر لیتے ہیں، اور پھر ناک میں بھی جو ہے 3 بار ناک میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹی چھنگلیاں سے ہم لوگ ناک کے اندر جو سافٹ بون ہے وہاں تک کے ہم لوگ انگلی لگا دیتے ہیں. آئی مین دس از بیٹر، بٹ I don't know what hadith has to say, but وہ بہت ہی مشکل ہے. بہت کوشش کی لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، کسی قیمت پہ نہیں ہو پا رہا ہے. Try to do. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہنا کہ امپاسبل ہے یہ تو صحیح نہیں ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ مشکل ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، بالکل ایسے ہے، لیکن تھوڑی سی ٹرائی کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک دن عادت پڑ جائے گی. باقی رہا کہ یعنی سنت وہی ہے. ہاں البتہ جیسے میں نے پہلے بھی سوال کا جواب دیا ہے کہ علماء کچھ اجازت دیتے ہیں کہ آپ الگ سے کولی کر لیں، الگ سے 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال لیں، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایات آئی ہیں اس میں وہی طریقہ ہے. اب میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں بھی شروع میں ایسے ہی تھا، الگ کولی کرتا تھا، الگ ناک میں پانی ڈالتا تھا، لیکن جب سے حدیث پڑھی اس پہ اب الگ سے ہوتا ہی نہیں ہے. الگ سے کرنا چاہوں تو بھی نہیں ہوتا ہے.
بعض دفعہ ویسے چہرہ دھو رہے ہوتے ہیں, وضو نہیں کرنا ہوتا ہے, تو کلی کرنے کا ٹائم تو ہاتھ ویسی چلا جاتا ہے کہ آدھا منہ میں آدھا ناک میں, اور اس کو کھینچ کے نکال کے, یقیناً شروع میں جو ہے وہ ڈیفیکلٹ مشکل لگے گا, لیکن ایک انسان کا جب سوچتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو کبھی نہ کبھی جا کے ہو جاتا ہے. جب انسان شروع میں ایک پکا بنا لے کہ اب کرنا ہی نہیں ہے, ہم سے ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو بس یہ ذہن میں رکھا جائے کہ وہ سنت ہے, باقی اس طرح کرتے رہیں, لیکن اس کی کوشش کرتے رہیں, آج میں, کل میں, 1 مہینے میں, 1 سال میں, انشاءاللہ تعالی عادت پڑ گئی, صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف اٹھانے کا بھی ہمیں الگ سے بھی اجر دے دے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, اس میں آپ کی بات میں ایک اور بات میں نے نوٹ کی ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ سافٹ بون کہا ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو لے کے جانا, یہ کوئی شرط نہیں ہے, کسی حدیث میں کوئی نہیں آیا سافٹ بون تک پانی لے کے جانا. وہ انسان کی استطاعت ہے, انسان کتنا لے جا سکتا ہے, سافٹ بون سے آگے بھی لے جا سکتا ہے تو لے جائے, اس سے پیچھے, یہ انسان کتنا کر سکتا ہے وہ کرے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ناک کو پانی لگنے سے ان کو چھینکیں شروع ہو جائیں گی, کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اتنا کھینچ لیں گے کہ کیا ہو کہ کھینچ کے جو ہے وہ دماغ میں پانی گھما کے منہ سے بھی نکال دیں گے. یہ ہر ایک انسان کی استطاعت الگ الگ ہے, جتنا انسان کر سکتا ہے اس سے اوپر انسان کو تکلف میں نہیں ڈالا گیا. ناک میں کہاں تک کھینچ سکتے ہیں, کوئی انسان اس کو سافٹ بون تک لے جا سکے گا, کوئی نہیں لے جا سکے گا, لیکن کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. اس کی لیمٹ کوئی نہیں بتائی گئی. یہ جو سافٹ بون نرم ہڈی تک پانی لے کے جانے والی بات ہے, یہ حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے, یہ حد بندی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ کوشش ہے جتنی کر سکتے ہیں. اب اس میں کوئی انسان نہیں کر سکا, صرف نہ تھوڑا سا اندر گیا, کوشش کی آگے جائے, پھر بھی اس کا غسل بھی ہو جائے گا, اس کا وضو بھی ہو جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا اور وضو کے درمیان میں یاد آیا ہے, تو پڑھ کے وضو جاری رکھیں یا وضو کو دہرائیں؟ جزاک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے اس میں حدیث بیان کی ہے اس ویڈیو میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا, اس لیے درمیان میں یاد آئی تو بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ سے وضو شروع کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہم وضو کے جو اعضاء ہیں کیا ان کو صرف ایک بار اس طریقے سے دھوئیں کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے, تو یہ ایسا کرنا درست ہوگا, یعنی کہ ایک عادت کے طور پر اگر میں بنا لوں اس کو تو؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وضو کو ایک بار اعضاء کو دھو لینا کہ اس میں کوئی جگہ میں خشک نہ رہے تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. 3 بار میکسیمم ہے, ایک بار جو ہے وہ دھونا لازم ہے. اور اگر ایک بار, اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, ایک بار اور 3 بار دھونے کا مطلب کیا ہے. ہم مثال کے طور پہ میں پانی لے کے گیا اور چہرے پہ ڈالا اور اتنے حصے پہ ڈل گیا, اتنے حصے پہ نہیں ڈالا, میں دوبارہ پانی لے کے گیا کہ باقی چہرے پہ ڈال دیا. اب یہ کیا میں 2 دفعہ دھو لیا؟ نہیں, یہ 1 دفعہ دھوا ہے. یعنی 1 دفعہ کا مطلب ہوتا ہے پورا پانی پہنچا دینا. اسی طرح بازو ہے, یہ بازو ہے, میں پانی لے گیا اتنا سے دھوا, اتنا سے نہیں دھویا, باقی پھر پانی لے کے گیا اتنا سے دھل گیا, تو اب یہ 2 دفعہ پانی لے جانا ہو گیا. حدیث میں پانی لے جانے کی گنتی نہیں ہے, پانی کے یعنی اس اعضاء کے دھونے کی گنتی شمار ہوتی ہے, وہ دھونا 2 بار ہوتا ہے. تو اگر کوئی انسان 1 بار دھوتا ہے, کوئی انسان 3 بار دھوتا ہے, تو دونوں چیزوں کا ثواب برابر ہے, کوئی فرق نہیں ہے. بس یہ ہے کہ انسان کی کوئی بال برابر جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے, یہ ذہن رکھ لیں. باقی کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ ہمیشہ 1 ہی دفعہ دھوتا ہے یا کوئی 2 بار دھوتا ہے یا کوئی 3 بار دھوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی زیادہ فضیلت اور کوئی کم فضیلت ایسا نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو کے بعد جرابیں نہ پہنی جائیں اور 1-2 نمازیں پڑھ لی جائیں اور پھر نیا وضو کرنا ہو اور اس سے پہلے جرابیں پہن کر ان پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وضو کر کے جو ہے جرابیں نہیں پہنی, ایک دو نمازیں پڑھ لی ہیں, اب اگر وہ والا وضو باقی ہے, پہلے والا جو کیا ہوا ہے, تو جرابیں پہن لیں اور اگلی دفعہ وضو کرنے میں مسح کر لیں تو جائز ہے. لیکن اگر پچھلے والا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب جو ہے وہ جرابیں اتار کے یعنی اب پہن کے جو ہے مسح نہیں کیا جا سکتا. مین چیز یہ ہے کہ وضو کی حالت میں جرابیں پہنی ہوں, نیکسٹ ٹائم جب وضو کرنا ہے تو پھر اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہوتا ہے. یعنی اب اگر آپ نے وضو کر کے ایک نماز پڑھ لی, دو نمازیں پڑھ لی اور ابھی وضو وہ والا باقی ہے تو جرابیں پہن سکتے ہیں. اب نیکسٹ ٹائم جب وضو کریں گے تو اس پہ مسح کر لیں گے, تب جائز ہوگا. لیکن اگر پہلے والا وضو ٹوٹ چکا ہے تو اب اس پہ جرابیں پہن کے آگے مسح نہیں کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, میرا کوشچن یہ تھا کہ لیڈیز کو ڈیلی نارمل روٹین میں پاکی کی حالت میں کچھ نہ کچھ وائٹ ڈسچارج ہوتا رہتا ہے, اور وہ وائٹ ڈسچارج جو ہے وہ کپڑوں پر بھی لگ جاتا ہے. تو کبھی وضو کی حالت ہوتی ہے اور کبھی وضو کی حالت نہیں بھی ہوتی. تو اب کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا پھر وہ کپڑے چینج کرنے پڑیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, اتنی سی جگہ پہ جہاں پہ وہ وائٹ ڈسچارج لگا ہو, اتنی سی جگہ کو دھو لیا جائے اور پھر نیا وضو کر کے جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. کپڑے کی اتنی سی جگہ کو دھو لیا جائے, پورے کپڑے کو چینج کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا. اگر اتنی سی جگہ کو تھوڑا سا الگ سے جو ہے وہ دھو لیا اور نیا وضو کر لیا تو نماز جائز ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایسا ہی ٹائپ کر کے میرا آنسر بھیج دیجیے. اس میں سب آڈیو ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا. پلیز ایسا ہی طریقے سے ٹائپنگ کر کے مجھے آنسر ضرور بتائیے انشاءاللہ. برحال ان کا کوئی سوال نہیں ہے. میرا خیال جو ایڈمن ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو اس طرح کر کے شیئر کر دیا کریں جس سے تھوڑا سا جو ہے وہ ایزی ہو جائے. دوسرا, جتنے بھی لوگ اس وقت آن لائن سن رہے ہیں, آپ میرے سب لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو اس ویڈیو کو لائک کر دیا کریں. جب آپ لائک کر دیتے ہیں تو اس کے وائرل ہونے کا زیادہ چانس ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. یہاں پہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کو اس کا جو ہے وہ خود بخود اس کا آپ کو یعنی نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا. نیچے ایک ریڈ سا سائن آ رہا ہوتا ہے, اس پہ سبسکرائب کرنے کا, اس کو جو آپ کلک کر کے کر دیں, اور ساتھ اس کے اوپر بیل آئیکن ہوتا ہے, اس کے اوپر کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں, تو انشاءاللہ تعالی یہاں کی ویڈیو کا آپ کو الگ نوٹیفیکیشن ملتا رہتا ہے. جی آگے ہے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ اگر تیمم کے لیے مٹی نہیں رہے گی تو تیمم کیسے کر سکتے ہیں بتائیے. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ اگر ہمارا وضو بار بار ٹوٹ گیا تو نماز پڑھتے ہی وضو ٹوٹ گیا تو ایسا ہی ہمارے لیے ٹوٹ گیا تو اللہ اکبر, قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں نا. مجھے کسی نے ایسا بتایا تھا کہ بار بار وضو پڑھنے سے میں قرآن نہیں پڑھ سکتی, میری وضو بار بار ٹوٹتی ہے, اس کے لیے میں قرآن نہیں پڑھتی کر کے مجھے بولی ہے. اس کا جواب دیجیے. ہاں, صرف نماز کے لیے میرا وضو باقی رہتا ہے, قرآن نہیں پڑھ سکتی میں بول رہی تھی میرے پاس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھیں. یاد رکھ لیں کہ اگر تیمم کے لیے مٹی نہ مل رہی ہو, یہ ویسے کہنا مشکل ہے کہ مٹی نہ مل رہی ہو, اس لیے کہ انسان کو جب پانی آج کل کے ماحول میں تیمم کو انسان بیماری میں مجبوری ہوتی ہے, ورنہ پانی نہ ملنا کہ پانی مل ہی نہیں رہا ہے. اللہ کا بہت بڑا شکر ہمیں کرنا چاہیے کہ پانی کی نعمت ایک ایسی عام ہے کہ آپ کو ہر جگہ مل جاتا ہے. ہاں, کچھ بیماری کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے تیمم کی ضرورت پڑتی ہے, تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ان مریضوں کے ساتھ کہیں سے شاپر میں مٹی لا کے ان کے پاس رکھ دیں کہ اس پہ وہ تیمم کر کے دونوں ہاتھوں سے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے نماز پڑھ لیا کریں.
تو ایسا کر سکتے ہیں. اگر ممکن نہ ہو تو کم از کم کوئی پتھر، کوئی ایسی چیز جس پہ مٹی کی کچھ گرد و غبار پڑے ہو تو وہ کر سکتے ہیں. پر مٹی کا ہونا ضروری. تیمم اس کے بغیر تو کچھ چارہ نہیں ہے کہ اگر مٹی نہ ملے تو کیا کریں، اس کے لیے ہونا ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے لیے اگر اتنی دیر بھی وضو نہ رہتا ہو کہ جس میں انسان فرض نماز پڑھ سکے، تو ایسی صورت میں صرف اور صرف ایک دفعہ وضو کر کے نماز شروع کر دی جائے. درمیان میں جتنی بار بھی وضو ٹوٹ جائے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ نماز ہو جائے گی، وہ نماز ہو جائے گی. جب انسان کا وضو اتنی دیر بھی نہ رہتا ہو کہ جس میں انسان کوئی ایک نماز پڑھ سکے. اگر انسان کا اتنی دیر رہتا ہو تو پھر اسے ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر کے نماز پڑھنا ہوتی ہے. باقی رہا قرآن مجید کی تلاوت، تو قرآن مجید کے ادب احترام میں یہ ہے کہ انسان باوضو کی تلاوت کرے. لیکن اگر انسان بغیر وضو کے قرآن مجید کو اٹھا کے ہاتھوں میں اٹھا کے اس کی تلاوت کرتا ہے تو جائز ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا. وضو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو کا ہونا کوئی شرط یا لازم نہیں ہے. اس مسئلے کی وضاحت الگ سے تفصیلاً ایک ویڈیو میں کی جا چکی ہے، اس کو بھی اگر دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال ہے کہ مساج جو کرتے ہیں پیروں کا، اور اگر سفر پر ہیں تو 3 دن 3 رات اور مقیم ہیں تو 1 دن 1 رات، تو اس میں خفین کا ذکر آیا ہے جیسے، تو کیا لیدر کے ساکس ہی ضروری ہیں یا پھر ہم عام موٹے ساکس اگر ہوں جو ہمارے اینکل کور کرتے ہوں تو ہم وہ پہن کر بھی مسح کے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں خفین کا ذکر ہے اور حدیث میں جوربین کا ذکر بھی موجود ہے. اس لیے جو لیدر کے ساکس ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی موٹے جورب ہیں جس میں پاؤں نظر نہیں آتا ہے تو ایسی جرابیں ہیں، ساکس ہیں، اس میں بھی مسح کر سکتے ہیں، جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم استاد جی، ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے جب یا کہیں پر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب ہمارے پاس پانی نہیں رہتا، تیمم کے لیے مٹی نہیں رہتی، تو کس طریقے سے ہم پھر سے وضو کریں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سوال کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ یہ کہنا کہ دونوں چیزیں نہیں رہتی ہیں مشکل ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں پانی انسان کو مل جاتا ہے، اور اگر پانی نہ مل رہا ہو تو مٹی کیا ہونا، آخر انسان زمین پہ تو ہے ہی ہے نا، روڈ پہ تو ہے ہی ہے نا، پتھر کی زمین پہ تو ہے ہی نا، وہیں پہ آپ یوں کریں اور کر لیں. چاہے وہ زمین ہے، مطلب سڑک ہے، اس میں وہ بلیک کلر کی بنی ہوئی ہے، یا اس میں فٹ پاتھ لگا ہوا ہے، یا کوئی بھی ہے، مٹی کی فارمیٹ میں ہونا کوئی لازم نہیں ہے. اب انسان کہیں بھی بازار میں جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو زمین تو ہوگی نا. اس لیے انسان اگر وہ نیچے پتھر بھی لگا ہوا ہے تو پھر بھی انسان اس پہ ہاتھ مار کے جو ہے وہ کر سکتا ہے. باقی یہ کہنا کہ جب پانی بھی نہ ملے، مٹی بھی نہ ملے، تو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا ہونا لازم ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں اس دور میں نہیں بھیجا ہے کہ جہاں دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ساکس کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں؟ مینس کہ ہم موزے پہنتے ہیں جس طرح کہ آپ نے ایک دفعہ وضو کر لیا، چلو نیکسٹ ٹائم یا اس سے نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ نماز کے ٹائم آپ کو پاؤں نہ دھونے پڑے، اوپر سے مطلب ہاتھ منہ وغیرہ دھو کے آپ وضو کر لیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ساکس کے اوپر سے مسح ہو سکتا ہے؟ تو کتنی دفعہ کتنی نمازوں کے بعد آپ جو ہے وہ ساکس کے اتار کے آپ پاؤں دھوئیں، کتنی دیر تک آپ یہ مسح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو مجھے یوں لگتا ہے، میرے ذہن میں یہ کوشچن ہے کہ جراب کے اوپر سے نہیں مسح کر سکتے،
تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جو ویڈیو ہم نے آپ کو بھیجتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں جو ہم سوچتے ہیں نا اور جو ہمارے نے پہلے معلومات حاصل کی ہوئی ہیں ان کو اپنے اس ذہن سے تھوڑی دیر کے لیے ڈیلیٹ کریں اور وہ جو نہیں ہمیں انفارمیشن مل رہی ہوتی اس کو جو ہے وہ ہم فیڈ کر لیں. اب جب ہم کمپیریزن کرنے رہتے ہیں نا وہ ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا وہ سنا ہوا تھا، بھائی پھر ہم سیکھ کیوں رہے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے ہی سوچ پہ چلنا ہے تو پھر ہم سیکھ کیوں رہے ہیں؟ تو اگر جو ویڈیو ہمیں مل رہی ہوتی ہیں کوشش کریں ہم اپنے آپ کو کہ ان ویڈیو کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں. لہٰذا ساکس پہ بھی مسح کر سکتے ہیں اور موزے پر بھی مسح کر سکتے ہیں. مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 راتیں، اور اگر مقیم ہے یعنی گھر میں سفر پہ نہیں ہے تو 1 دن اور 1 رات جو ہے وہ مسح کر سکتے ہیں. 1 دن اور 1 رات میں جتنی بھی نمازیں پڑھیں، 5 پڑھیں 6 پڑھیں یا نفل جتنے بھی پڑھیں وہ کوئی مقصود نہیں ہے. 24 گھنٹے تک 24 گھنٹے تک جو ہے وہ ہم جرابوں پہ بھی مسح کر سکتے ہیں اور 24 گھنٹے تک 24 گھنٹے کے بعد اس کا اتار کے نئے سرے سے وضو کر کے پہننا لازم ہوتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال شیخ سے یہ ہے کہ جیسا ویڈیو میں بتایا گیا کہ ایک ہی ہاتھ میں جو پانی ہم لیتے ہیں اسی سے ہم منہ میں بھی کلی کے لیے بھی لیں گے اور وہی پانی ہم ناک میں بھی چڑھائیں گے. تو جیسا ہم 3 بار یہ عمل کرتے ہیں تو تینوں مرتبہ کیا ہمیں ایسے ہی کرنا ہوگا کہ پہلے منہ میں پانی لیں پھر ناک میں چڑھائیں؟ مطلب 3 ٹائمز ہم یہی پروسیجر فالو کرنا ہے کیا؟ جی السلام علیکم. جی یہی پروسیجر فالو کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت یہی ہے کہ ناک میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، ایک ہی چلو سے پانی لے کر کلی بھی کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے. جو ویڈیو میں بتایا گیا ہے سنت یہی ہے، بہتر یہی ہے. ہاں الگ بات ہے کہ کچھ علماء اجازت دیتے ہیں کہ آپ الگ الگ کر سکتے ہیں، لیکن جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ کو یعنی ایک ہی چلو سے کلی بھی کرنی ہے اور ایک ہی چلو اسی سے ناک میں پانی ڈالنا ہے. یہ بات بار بار ہم سن رہے ہیں، کم از کم ویسے تو یاد ہوتی یا نہ ہوتی لیکن کم از کم یہ سن کر تو بار بار یاد ہو ہی رہی ہے نا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. فرسٹلی میرا تو کویسچن سب سے پہلے مسے کا یہ پرابلم کہ سردیوں میں مسے کا کیا طریقہ ہے اور وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے یا کتنی بار کیا جا سکتا ہے. اور سیکنڈلی میں نے کہیں سے سنا تھا کہ جی جو آپ جب غسل کرتے ہیں تو جو ظاہری نجاست ہے وہ بھی مطلب کہ 2-3 عورتوں سے ہی پتہ چلا کہ جی آپ کو پہلے پاک ہونا پڑتا ہے، آپ کے ناخن بھی پاک ہونے چاہیے اور آپ کے جو ظاہری مطلب بال پاک ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ ظاہری نجاست اتار سکتے ہیں. بس یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا اور یہ پوچھنا ہے میں نے کہ غسل کرتے وقت اسی ٹائم پہ ہی ظاہری نجاست کو اتارنا چاہیے نا؟ یہ تو نہیں ہے کہ جی آپ پہلے ایک دفعہ غسل کر کے پاک ہوں اور اس کے بعد جا کے آپ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو نوٹ کر لیں کہ زہری نجاست ہوتی کیا ہے. زہری نجاست یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ یہاں پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے یا آپ کے جسم کے کسی جگہ پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، وہ ہے زہری نجاست. اب وہ زہری نجاست کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو چیزیں ظاہر نظر آ رہی ہیں، بال نظر آ رہے ہیں، ناخن نظر آ رہے ہیں، ہاتھ نظر آ رہے ہیں، ان کو پہلے سے دھوئیں پھر وہ غسل کریں، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر نیل پالش لگی ہوئی ہے تو اس کو پہلے اتارنا ہوگا کیونکہ نیل پالش کے نیچے پانی نہیں جاتا ہے، وہ غسل نہیں ہوگا. زہری نجاست کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو پیشاب خانہ وغیرہ وہ کہیں تھوڑا سا لگ گیا ہے تو پہلے اس کو دھو لے، یا کوئی اس طرح کی چیز لگ گئی ہے تو پہلے اس کو دھو لے، وہ مطلب ہے زہری نجاست کا. ایسا کوئی نہیں مطلب ہے کہ آپ پہلے بال الگ سے دھوئے یا اپنے کوئی ہاتھ الگ سے دھوئے یا ناخن الگ سے دھوئے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. انسان کے ظاہراً کوئی گندگی، مثلا میں آپ کو ایک میکینک ہے،
مکینک ہے, وہ غسل کرنا چاہتا ہے, اس کو ادھر کولک لگی ہوئی گاڑی اور صحیح کر کے, اور پہلے صابن سے ہاتھ دھو لو اچھی طرح. یہ ہے زہری چیز کا مطلب. کوئی زہری چیز الگ سے ایسی نہیں ہے کہ بالوں کے اندر کوئی ظاہر چیز چھپی ہوئی ہے. اور نجاست جو ہوتی ہے, جو غسل کیا جاتا ہے نا جنابت میں یعنی یا حیض سے, وہ ایک عبادت ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں جس عورت کو یا جس مرد کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی ہے, اب اس پہ غسل لازم ہو گیا, کیا اس کا ہاتھ ناپاک ہو گیا؟ نہیں, وہ اس کا ہاتھ سے کھانے کو بھی کھا سکتا ہے, کپڑوں کو لگا سکتا ہے, حتیٰ کہ وہ ہاتھ گیلا کر کے آٹا بھی گوندھ سکتی ہے. وہ مرد اپنا ہاتھ گیلا لگ کر کے کسی کھانے کی چیز میں بھی ڈال سکتی ہے. یعنی ویسے ہاتھ دھلا ہونا چاہیے, صابن وغیرہ سے دھو لیا, لیکن اس کو ویسے غسل کی ضرورت ہے. ظاہراً صاف ہے تو انسان پاک ہوتا ہے. وہ جو نہانا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ نماز اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہیں. وہ ایک ایسی معنوی نجاست ہے. ظاہراً کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیں ظاہر نظر آ رہی ہوتی, کوئی چیز ہاتھ پہ لگی ہو, کہیں پہ لگی ہو, فلاں, اس کو اتار لے. وہ ظاہر ہے دھونا, وہ تو ظاہر ہے کہ انسان جب غسل کرنے لگا ہے تو پہلے نمبر پہ تو ظاہری ہی دھوئے گا نا. ہاتھ پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو پہلے صابن سے وہی دھونا ہے. جس پہ کسی اور جگہ پہ کوئی چیز لگی تو پہلے اس کو دھو لے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو چھپی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور وہ ظاہری ہے, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر ہم بچوں کا پیمپر چینج کریں تو کیا وضو دوبارہ کرنی ہوگی یا وضو قائم؟ عورتوں کو اگر بچوں کو پیمپر چینج کرتے ہوئے اپنا ہاتھ ڈائریکٹلی جو ہے وہ بچے کی شرمگاہ پہ لگا ہے تو پھر بہتر ہے وضو کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی ٹیشو سے, کسی کپڑے سے, کسی ویب سے اس نے صاف کیا ہے, ڈائریکٹ اس کا ہاتھ اس کے جو ہے وہ جلد پہ نہیں لگا ہے, تو ایسی صورت میں اسے وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب تک کہ ڈائریکٹ ہاتھ ٹچ نہیں ہوتا. اگر تو درمیان میں کوئی بھی چیز حائل ہے, کپڑا ہے, کوئی ٹیشو ہے, کوئی چیز ہے, بہتر ہے کہ عورت اپنے ہاتھ پہ ٹیشو لگا کے وہی لگا کے کرتی ہے, تو اس سے وضو میں نہیں کوئی فرق پڑتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیم کوشچن یہی ہے کہ بچوں کو طہارت, جیسے چھوٹے بچوں کو طہارت کرانے کے اس کا بعد جواب ہو دوبارہ چکا ہے. کرنا ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا جواب میں پہلے ابھی اوپر والے سوال میں دے چکا ہوں کہ بچوں کو جب طہارت کرواتے ہیں تو اگر ڈائریکٹ ہاتھ لگتا ہے تو وضو کرنا ہوگا, لیکن اگر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں, وہ ظاہر ہے کوئی کپڑا ہے, کسی طرح ویب سے کسی چیز سے اس کو صاف کرتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرا ایک کوشچن اور ہے کہ کیا ہم کسی ایسی جیولری کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں آواز ہو رہی ہو, انفیکٹ کوئی نامحرم نہ ہو وہاں پہ, بٹ ایسی جیولری کے ساتھ ہم نماز ہو جائے گی جس میں آواز ہو رہی ہو کچھ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسی جیولری کے ساتھ نماز پڑھنا جس میں آواز آ رہی ہو, مطلب کھر 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 کی کوئی آواز ایسی آ رہی ہو, تو نماز ہو جائے گی. باقی ایسی چیز میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا جس میں نماز میں انسان کہیں مشغول ہو رہا ہو, دھیان کہیں جا رہا ہو, تو اس سے بچنا چاہیے. باقی نماز ہو جائے گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر بچے کا یورین آپ کے اوپر آ جائے کپڑوں پر تو آپ صرف اس حصے کو پاک کریں گے یا آپ کو پورا پاک ہونا ہوگا غسل لے کر بچی کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ بچہ, بیٹا, لڑکا اگر دودھ پیتا ہے, ابھی کھانا نہیں کھاتا ہے, اس کی غذا صرف دودھ ہے, جیسے کہ پہلے کو 4-5 مہینوں میں ہوتا ہے, تو وہ بچہ, بیٹا, لڑکا اگر پیشاب کر دے کپڑوں پہ تو صرف پانی کے چھینٹے مارنے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر بچی ہے, لڑکی ہے, دودھ پیتی ہے یا کھانا کھاتی ہے, تو وہ اگر پیشاب کر دے تو صرف اتنے حصے کو دھو لیا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا, سارا دھونا لازم نہیں ہوتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ کوشچن تھا کہ جب ہم لوگ کلی کا ہم نے پڑھا کہ جب کلی کرتے ہیں تو ایک ہی چلو بھر پانی لینا ہے, یعنی ایک دفعہ مٹھی میں پانی بھرنا ہے اور اس میں سے آدھا جو ہے وہ کلی کے لیے منہ میں ڈال لینا ہے اور آدھا جو ہے وہ ناک میں ڈالنا ہے. پانی تو اتنا رہتا ہی نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے کیا کریں؟ پانی تو اتنا رہتا ہی نہیں ہے تو کہ چلی میں یا اس کو مٹھی میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال یہ سوال کتنا مشکل ہو گیا ہے. ایک ہی چلو میں پانی لے کے کولی کرنا, ناک میں ڈالنا. پانی رہتا ہے لیکن ہمیں اس کا طریقہ ابھی پوری طرح پریکٹس نہیں ہے. جب پوری طرح پریکٹس ہو گئی تو پانی رہا کرے گا. اس کو بار بار پریکٹس کرتے رہے, انشاءاللہ تعالیٰ آدھا پانی منہ میں جائے گا اور آدھا ناک میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کچھ پریکٹس کرنا پڑے گی. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اگر سے وہ جیسا آپ نے بتایا تھا کہ کلی کرنے کے لیے ایک چلو پانی لے کے آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے, اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کیا وضو بہرحال اس کا جواب ہو چکا ہے یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مسا کی مدت مقیم کے لیے جو ہے 24 گھنٹے ہے, تو کوشچن یہ ہے کہ مطلب کوئی بیمار ہے, اس کو پیر اٹھا کے جو ہے دھونے میں تکلیف ہے, تو وہ اس نے جو ہے مطلب بیمار وضو کر کے اس نے ساکس پہن لیے, اس کے بعد اس کے پیر میں اچانک اتنی تکلیف ہو رہی کہ وہ جو ہے پیر اٹھا کے پھر دھونا اس کو مشکل ہو رہا ہے 24 گھنٹے کے بعد, تو کیا اس پہ کنٹینیو کریں یا پھر اس کو کسی اور طریقے سے جو ہے پھر ساکس نکال کے پھر وضو کرنا ہوگا؟ مسافر کے لیے تو 3 دن کی مدت ہے, لیکن وہ گھر میں مقیم تو ہے, لیکن وضو پیر اٹھانے کے لیے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جو مسا کی مدت ہے وہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے ہی ہے, اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں. اب تکلیف ہو رہی ہے تو اگر اس کی کوئی ہیلپ کر دے اور اس کے پاؤں دھوئے, یعنی دھونے کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی اس کو پانی وہیں پہ کھڑے کھڑے گیلا کپڑا کر کے اس کے اوپر پوری طرح پھیر دیا جائے, کوئی جگہ خالی نہ رہے, تب بھی دھل جائیں گے. تو اگر اس کی کوئی ہیلپ کر دے تو زیادہ بہتر ہے. پوری طرح اٹھا کے جو ہے وہ دھونا یہ کوئی لازم نہیں ہوتا ہے. بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ مدد کرے گا. باقی رہا کہ مقیم کے لیے 24 گھنٹے سے زیادہ مدت احادیث میں موجود نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا کویسچن ہے کہ اگر سٹارٹنگ میں ہم دانتوں کو برش نہ کر سکیں تو جب وضو کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد لائک پاؤں دھونے کے بعد ہم برش کر لیں اور پھر اس کے بعد دعائیں پڑھیں گے, یا کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم دعائیں پڑھیں پھر اس کے بعد برش وغیرہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سم ٹائم پہلے نہیں یاد رہتا یا بارہ کوئی وجہ ہو, بندہ بعد میں بھی یہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وضو کے بعد میں جو ہے وہ جو ہے اگر برش کر لے گا تو وہ بھی جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے. مسواک کر لیں, برش کر لیں, جائز ہے. باقی وضو کی جو دعا ہے وہ پاؤں دھو لیے تو اس کے بعد دعا پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر برش کرنا ہے تو کر لیں, کوئی حرج نہیں, یا برش کر کے بعد میں آ کے بھی دعا پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. دونوں طرح جائز ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا دوسرا کویسچن یہ تھا کہ جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں اگر پانی ناک کے اوپر والے حصے تک نہ پہنچے تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا, یا ضروری ہے کہ ہم وہاں تک لازمی پہنچائیں؟ کیونکہ بچے جو ہیں ان کو ذرا مشکل لگتا ہے, سم ٹائم اپنے سے بھی نہیں ہوتا, کوشش ہوتی ہے کہ اوپر تک کریں, لیکن اگر کوشش کے باوجود تھوڑا بہت اگر چیز رہ جائے تو کیا وضو ہو جائے گا اس سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انسان اپنی طرف سے کوشش کرے کہ ناک میں جتنا اوپر سے اوپر لے جا سکتا ہے لے جانے کی کوشش کرے, اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ جو سافٹ بون بتایا جاتا ہے, نرم ہڈی بتایا جاتا ہے, ایسا کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. کوشش کریں جتنا زیادہ پانی اوپر جا سکتا ہے
زیادہ زیادہ کوشش کی تب بھی کی گئی ہے، لمٹ نہیں بتائی گئی ہے کہ اتنا تک پانی جائے تو وضو ہوگا، اتنا تک پانی نہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے جی۔ اس لیے کوشش کر لیں ناک میں جتنا زیادہ لے جا سکتے ہیں، اگر اوپر سے اوپر تک نہ بھی گیا تو تب بھی وضو ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا کوشچن یہ تھا کہ واش روم جو یہاں پہ جیسے باہر کے ممالک میں واش روم بنے ہوتے ہیں، اکٹھے بنے ہوتے ہیں، تو کیا اس واش روم میں ہم جب سنک پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کرنے کے لیے اگر آپ باتھ روم میں گئی ہیں اور اس کے سنک اب بھی بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ باتھ روم بھی ہے، تو آپ بسم اللہ پڑھیں۔ وہ باتھ روم الگ ہے، بیٹھنے کی جگہ الگ ہے، وضو کرنے کی جگہ الگ ہے، یعنی سنک الگ ایک دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو آپ اپنے اس میں پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جو ہے جب واش روم کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو اس کے لیے آپ الگ سے دعا پڑھیں۔ جب وضو کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ جگہ بنی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہراً تو کوئی گندگی نہیں پڑی ہوئی نا، اس لیے آپ اس میں وضو کرنے کے لیے آپ کو لازمی بسم اللہ پڑھنا ہوگا، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ کیا ہم باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے ہی پوری دعا پڑھیں؟ کبھی جلدی میں ہوں اور دعا پڑھتے پڑھتے اندر داخل ہو جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوشش کر لیں کہ وضو میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لیں، کبھی کبھی جلدی جاتے جاتے کوئی تھوڑی سی دعا ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال، ان دنوں میری طبیعت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے میں صرف نماز پڑھتی ہوں اور پھر لیٹ جاتی ہوں، تو کیا میں نمازیں جمع کر سکتی ہوں؟ جی السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کے بغیر حضر میں ہیں تو ظہر عصر ایک ساتھ اور مغرب عشاء ایک ساتھ کبھی کبھار کر سکتے ہیں، عادت نہیں بنانی چاہیے۔ ہاں اگر سفر میں ہیں تو ظہر عصر ایک ٹائم اور مغرب عشاء ایک ٹائم پڑھنا جائز ہے سفر کی حالت میں، لیکن اگر سفر کے بغیر ہے تو کبھی کبھار کر سکتے ہیں، لیکن ہر روز عادت بنا لینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقت 3 بار کلی کرنا ہو اور اگر 3 دفعہ الگ الگ پانی، ایک منٹ، یہ کیا سوال تھا؟ استعمال کیا جائے تو کیا یہ بات سنت سے ثابت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وضو کرتے وقت 3 بار کلی کرنا ہو اور اگر 3 دفعہ الگ الگ پانی استعمال کیا جائے تو کیا یہ بات؟ جی اس سوال کا جواب میرا خیال بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ الگ الگ کلی اور الگ الگ ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت میں نہیں ہے، اگرچہ اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ ایک ہی چلو سے کیا جائے جیسے کہ ویڈیو میں بتایا گیا ہے، وہ افضل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ویسے ہی آیا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شرعی پردہ کیا ہوتا ہے؟ اس بات شرعی پردے میں کس کس چیز کا پردہ ہوتا ہے اور کیا عورت کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی پردہ جو ہے وہ یعنی عورت کا لباس کھلا ہونا چاہیے، جسم کی نظر نہیں آنا چاہیے، اور اس میں اس لباس کے اوپر یعنی عورت کی یعنی بذات خود ایسا بھی نہ ہو کہ وہ پردہ ہی ایک بہت بڑی زینت بن رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پر اس کی اپنی جگہ پہ الگ جو ہے وہ تفاصیل موجود ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک یدنین علیہن من جلابیبہن، اس آیت میں تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے یا نہیں پردہ ہے، واللہ عالم، عورت کی آواز پردہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اپنی آواز میں اتنی لچک پیدا نہ کرو کہ آگے والے انسان کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو جائے۔ تو عورت کی آواز میں للچائی ہوئی آواز یا لچک پن والی آواز بولنا کسی نہ محرم سے وہ جائز نہیں ہے۔
لیکن ویسے کوئی ضرورت کی بات کر لینا یا کوئی تعلیم و تعلم کی بات کر لینا وہ پردہ میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ایسی ہیں جو امہات المومنین سے دوسرے صحابہ نے روایت کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارے صحابہ نے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرماتی تھیں، لیکن آواز جو ہے، حدیث جو ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتی تھی اور صحابہ کرام جو ہے اسے سنتے رہے۔ اگر آواز پردہ ہوتی، دو چیزیں نوٹ کریں، دو چیزیں، اگر عورت کی آواز اور عورت کا نام اس کا یہ پردے میں ہوتا تو کبھی امہات المومنین کی آواز کسی نے نہ سنی ہوتی اور کبھی امہات المومنین کا نام کوئی نہ جانتا ہوتا، لیکن نبی کے گھر کی بیویاں ہوتے ہوئے ان کی آواز اور ان کا نام آگے امت تک پہنچا ہے، ان کی بیان کردہ احادیث پہنچی ہیں۔ قرآن مجید میں اس سے جو منع کیا گیا وہ یہ ہے یعنی وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اپنی آواز میں اتنی لچک نہ پیدا کریں کہ جس سے جو ہے وہ آگے والے کے دل میں کوئی میل یا خرابی پیدا ہو سکتی ہو، یہ منع کیا گیا ہے۔ ویسے آواز پہ پردہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال، کیا دعوت دین کا کام جو غیر مسلم کو کیا جاتا ہے کہ عورتوں پر بھی فرض ہے، اور اگر یہ فرض ہے تو کیا ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دعوت دین میں لگا سکتے ہیں، اور اگر اس کے لیے چاہے ہمیں اپنی سنت موقعہ چھوڑنا پڑے تو کیا بہتر ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت پہ فرض اپنے خامد کے اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانا ہے جو اس کے گھر کے اندر ہے، فرض نماز پوری کرنی ہے، یہ اس پہ فرض ہے۔ باقی رہا، اب دیکھیں یہ تقابل کہ سنت موقدہ اور دعوت دین، یہ دونوں چیزیں نفل میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں نفل میں آتی ہیں۔ اس میں زیادہ فائدہ جس میں ہو سکتا ہے وہ جائز ہے۔ اگر وہ سنت کی جگہ پہ دوسروں کو تعلیم دینے میں، تبلیغ کرنے میں، اس کو یعنی اس کے اوپر فرض جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس کے فرض نماز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، گھر کی حفاظت کرنا، خامد کی اطاعت کرنا، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ گھر کے باہر کی ایکٹیویٹیز اس پہ فرض نہیں ہے۔ لیکن جب آپ مقابلہ اس میں کر رہے ہیں کہ سنتیں پڑھنا ہے بہتر یا تبلیغ کرنا بہتر ہے، تو بھائی اگر وہ سنتوں کی جگہ پہ اس کو ٹائم دے سکتی تو دے دے، اس میں زیادہ ثواب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی اگر سنتیں اس کے اپنے لیے ہیں، اور اگر اب سنت بھی اس پہ فرض نہیں ہے، فرض نماز جسے ہم نماز کہتے ہیں وہ صرف فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں اور عشاء کے 4 فرض ہیں۔ باقی سارے کے ساری سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، نفل ہے، سب کے سب ایک کیٹیگری میں۔ ہاں تھوڑی سی اہمیت زیادہ ہے، تھوڑی سی اہمیت کم ہے، لیکن اگر سنت موقدہ چھوڑ کے کوئی اور کسی کو مسلمان کیا جا سکتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اب یہ کہنا کہ ہمیں عورتوں پہ لازم نہیں ہے، مردوں پہ بھی اسی طرح، عورتوں کے بھی اسی طرح ہے۔ سنت موقدہ، ہاں ایک الگ بات ہے کہ عورت گھر کو چھوڑ کے الگ سے جا کے اور دوسروں کو مسلمان کرنے کے لیے تبلیغ کے لیے جائے، یہ اس پہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقابلہ سنت اور اس سے ہے تو پھر اس کا کرنا بہتر ہے۔ مقابل ہو کہ چیز کیا ہے، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں آ کے وہ تمام سوالات کمپلیٹ ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے ہمارے صلات پروگرام کے لوگوں سے تھا۔ ابھی آپ کے آن لائن بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس وقت میری طبیعت کافی زیادہ میں تھک چکا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے آئندہ سوالات میں جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جتنے سوالات ہیں آپ لوگ تک پہنچ جائیں گے۔ میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جتنے بھی ہمارے یہ آن لائن لوگ موجود ہیں، ہمارا جو یہ یوٹیوب کا چینل ہے، یہاں پہ آپ کو تمام قسم کے یہ جو بھی ریکارڈنگ ہے یہ بھی آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ مل سکتی ہوتی ہے۔ یہ ریکارڈنگ بھی آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ مل سکتی ہے۔ یہ جو ابھی سوال و جواب ہوئے ہیں
ان سب کی ریکارڈنگ بھی آپ پہ موجود ہوگی، ان سب کی ریکارڈنگ بھی آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں وضاحت کرنے کے لیے کہ جو آن لائن لوگ سن رہے ہیں یاد رکھیں کہ یہ اگر ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس پہ ابھی میں جس کو بڑا کر رہا ہوں، تو اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو ایک ہوم ملتا ہے، ایک ویڈیوز ملتی ہیں۔ اگر آپ پلے لسٹ پہ چلے جائیں تو یہاں پہ جو پلے لسٹ ہے، یہاں پہ جو کویشچن آنسرز ہیں، اسی طرح ایک صلاۃ پروگرام ہے، یہ جو کویشچن آنسرز ہیں ان کے اندر اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو وہ ساری ویڈیو موجود ہوں گی جو کویشچن آنسر کی ہے۔ یہ جو کویشچن آنسر کے سیشن ہیں اس کی ویڈیو بھی آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو جو ہے وہ کلک کر دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نوٹیفیکیشن یہاں کا ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اسی کے ساتھ اکتفا کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔